ومن خطبۃ له علیہ السلام، خطبہ نمبر 33 ہے، عند خروجہ لقتال اہل البصرہ، جب بصرہ والوں کے ساتھ امام قتال کے لیے نکلے، قال عبداللہ ابن العباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، دخلت علی امیر المؤمنین بذی قار وهو یخصف نعلہ، میں ذی قار میں امام کے پاس آیا اور وہ آپ اپنے جوتا ٹانک رہے تھے، فقال لی ما قیمت هذه النعل، امام اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں مذہبی پیشوا ہو کر نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خود سے کام کرنا تو ہماری عزت نفس کو وہ کر دے گا اور کم کر دے گا، اپنے ہاتھوں سے ہم پانی تک نہیں پی رہے ہوتے اور اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ امام ہماری زبانوں پر ہیں صرف۔ فقلت لا قیمت لها فقال لی ما قیمت هذه النعل فقلت لا قیمت لها، میں نے کہا کہ امام اس کی کوئی قیمت نہیں، فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا واللہ لہی احب الی من امرتکم الا نقیم حقا او ادفع باطلا، اللہ اکبر، امام نے فرمایا خدا کی قسم تمہارے نزدیک تو اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں بن رہی نا، لیکن میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا ختم کرنا، باطل کا مقابلہ کرنا، وہ تم لوگوں پر حکومت کرنے سے مجھے یہ جوتا زیادہ عزیز ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے یہ تمہاری حکومتوں سے، یعنی میں حکومت بھی کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ان کا حق دے رہا ہوں اور باطل کو ختم کر رہا ہوں اور حق کو قائم کر رہا ہوں۔ ثم خرج فخطب الناس وقال علیہ السلام ان اللہ بعث محمدا وليس احد من العرب يقرأ كتابا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور عرب میں کوئی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا، ولا يدعي نبوة، کوئی نبوت کا دعویٰ دار نہیں تھا، فساق الناس حتى بوأهم محلتهم، آپ نے لوگوں کو ان کے صحیح مقام پہ اتارا، لوگوں کو ان کے صحیح مقام پہ اتارا، وبلغهم منجاتهم، اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاندان کے اندر ہیں، جہاں پر آپ بنی ہاشم کے اندر آپ مبعوث ہوئے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کی حالت جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بندے کو ٹھیک ٹھیک اس کی جگہ تک پہنچا دیا۔ فاستقامت قناتهم، تو ان کے جو ساری کجیاں تھیں وہ برابر ہو گئیں، واطمأنت صفاتهم، اور ان کے حالات درست ہو گئے، یعنی اسلام سے ان کے حالات درست ہوئے ہیں۔ عربوں کے جو حالات درست ہوئے ہیں یہ اسلام کے ذریعے ہوئے ہیں، اسلام سے پہلے ان کی کیا حالت تھی؟ اما واللہ ان کنت لفی ساقتها حتی تولت بحذافیرها، خدا کی قسم میں بھی ان لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب پیدا کر رہے تھے، ما ضعفت ولا جبنت حتی تولت بحذافیرها، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو گیا۔ یعنی امام علی علیہ السلام کی زندگی انشاءاللہ میں اگلے اس میں بیان کروں گا، اور ایک ویڈیو میں نے بیان کی تھی کہ امام علی سقیفہ کے بعد، ابھی انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ امام علی مکہ میں اور مدینہ میں ان دو کو الگ الگ کر کے بیان کروں کہ امام علی نے مکہ میں زندگی کیسے گزاری اور مدینہ میں کیسے زندگی گزاری۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اس سیرت النبی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم پڑھیں گے تو امام علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیسے ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہے، یعنی جو رسول کے ساتھ بمنزلہ بیٹے کے آپ اندازہ کریں کہ اس میں انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے ایک پورا خاکہ کہ رسول کا گھر کہاں ہے، علی کا گھر کہاں ہے، کس طرح آپس میں رہ رہے ہیں اور کیسے ایک پرورش اور تربیت ہوئی ہے، تاکہ امام کا جو اس اسلام کے اندر، اس پھیلانے کے اندر جو حصہ ہے وہ ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ اور رسول نے کتنا، یعنی واقدی کے الفاظ ہیں، واقدی کے، وہ کہتے ہیں کہ علی رسول کا معجزہ ہے، امام علی علیہ السلام رسول اللہ کا معجزہ علی ہے، یعنی جس طرح رسول اللہ کے بعد اسلام کو آگے پہنچایا علی نے اپنی زندگی کی مثالیں دے کر باقاعدہ، اور رسول اللہ کے ان اوقات کو کہ جب رسول اللہ کی تجلیات میں ہوں، معارف میں ہوں، غار حرا میں ہے، تو اندازہ کریں یا تو رسول اللہ ہے یا علی ہے۔ اس موقع پر کھانا لے جا رہے ہیں، پانی لے جا رہے ہیں، خدیجہ گھر میں تیار کر رہی ہیں،
غور کریں آج یعنی علی نے اس موقع پر رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر کتنے قرب کو حاصل کیا ہوگا، کتنے عرفان کو حاصل کیا ہوگا، اللہ کی تجلیات کو. تو اس لیے وہ ایک الگ مقام ہے کہ جس کو بیان کرنا ہے اس کو اس حوالے سے. تو امام کہتے ہیں کہ ما ضعفت ولا جبنت وان مسیری ھذا لمثلھا، میں نے کبھی کمزوری سے کام نہیں لیا، اب بھی میرا اقدام ویسے ہی ہے جیسے میں کر رہا ہوں، زندگی بھر میں کبھی بھی مجھے کبھی شک نہیں ہوا. حتی یخرج الحق من جنبہ، ہاں فلأبقرن الباطل حتی یخرج الحق من جنبہ، اب بھی میرا اقدام ویسے ہی ہے تو تاکہ میں باطل کو چیر دوں اور حق اس کے پہلو سے نکالوں. مالی ولی قریش، کہاں میں اور کہاں قریش، خدا کی قسم، لقد قاتلتہم کافرین، میں نے ان کے ساتھ قتال کیا کافرین جبکہ وہ کافر تھے. قریش کے ساتھ، قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے رہے، مکہ میں صحابہ کرام کو ایذا دیتے رہے، مدینہ میں ایذا کے لیے آئے. میں نے قریش کے ساتھ جنگیں کی ہیں، اور تمام جنگوں میں آپ دیکھیں کہ بدر ہو، احد ہو، خندق، اس قریش کے ساتھ قتال میں امام علی علیہ السلام آپ کو آگے دکھائی دیں گے. رسول اللہ نے، ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، رسول اللہ نے جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا تو اپنے اہل البیت کو آگے کر دیا، اور جب بھی اسلام کے لیے فائدے کا وقت آیا، کوئی غنیمت کا وقت، تو اپنے اہل البیت کو پیچھے کر دیا، ان پہ زکوٰۃ کو حرام قرار دے دیے، صدقات حرام قرار دے دیے، اور دوسروں کو آگے کر دیا. یعنی حنین کے اندر آپ نے طلقاء کو آپ نے حصے دیے، انصار کو بھی پیچھے کیا آپ نے. یہ انصار بھی اسلام کے زیادہ قریب تھے، ان کے بھی ایک الگ ایک کیفیت ہے اور ایک الگ حصہ ہے. مالی ولی قریش واللہ لقد قاتلتہم کافرین ولو قاتلنہم مفتونین وانی لصاحبہم بالامس کما انا صاحبہم اليوم. ہاں، جب اب بھی ان سے جنگ کروں گا کہ جب وہ آزمائش میں آ گئے ہیں، کل بھی ان سے میرا مقابلہ تھا، کما انا صاحبہم اليوم، اور آج بھی مقابلہ.